اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از می محمد شہزاد اینڈ یو آر واچنگ کول ایجوکیشن یوٹیوب چینل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کی ویڈیو بیسکلی ہماری AFNS انٹرویو پریپریشن سے ریلیٹڈ ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو میں کیا کیا کویشچنز ہوتے ہیں, انٹرویو میں کس طرح انٹروڈکشن کروایا جاتا ہے, اور کچھ امپورٹنٹ ٹپس آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. مزید یہ کہ جو آپ کے انٹرویو ہوتا ہے وہ کس طرح انالائز کیا جاتا ہے, کس طرح انالائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا انٹرویو کلیئر ہے یا نہیں ہے, تو کس طرح اس کو آپ کے جو کویشچنز ہوتے ہیں ان کو انالائز کیا جاتا ہے. تو مزید اور بھی ڈیٹیلز کے ساتھ میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں. تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. بہت سے کینڈیڈیٹس کی ریکویسٹ پر ہم یہ ایک سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کی انٹرویو کی پریپریشن کروائی جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ انٹرویو کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہوگا, اس پہ آپ واٹس ایپ کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی پریپریشن کر سکتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو. آج کی ویڈیو میں ہم پہلے یہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. سب سے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ انٹرویو کی کالز کب آنا سٹارٹ ہوں گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ انٹرویو کی جو کالز ہیں وہ جب آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں ان کے 60 ڈیز بعد, آلموسٹ 60 ڈیز بعد انٹرویو کی کالز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ لوگ بار بار کمنٹ باکس میں پوچھتے ہیں کہ انٹرویو کی کالز کب آئیں گی. تو میں پہلے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ 60 ڈیز کے بعد یا 70 ڈیز کے بعد انٹرویو کی کالز آنا سٹارٹ ہوتی ہیں. تو ابھی آپ لوگ ویٹ کریں, ابھی آپ لوگوں کا FSC کا رزلٹ بھی نہیں آیا. تو رزلٹ آئے گا, اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا جو ایگریگیٹ ہے وہ بنتا ہے, اور اس کے بعد ایگریگیٹ پہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو پہلے سے اپلوڈڈ ہے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جن کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو وہ ایگریگیٹ بنتا ہے, تو صاف ظاہر ہے یہ سارا پروسیجر ہونے میں کچھ ٹائم تو لگ جاتا ہے. تو خیر ہم اس طرف نہیں جاتے. آج کی ویڈیو تھی ہماری ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. آپ اپنے آپ کو کس طرح انٹروڈیوس کرواؤ گے. تو سب سے پہلے میں آپ لوگ پہلے اس پہ بھی ڈیٹیل ویڈیو تو بنی ہوئی ہے, لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو میں شارٹ سا بتاؤں گا, اور جو پہلے ویڈیو اس کا لنک اسی ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن کس طرح کروانا ہے. تو سب سے پہلے جب آپ انٹرویو کے لیے کمرے میں انٹر ہوں گے, تو انٹر ہونے کے بعد پھر جب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بیٹھ جائیں, تو آپ نے بیٹھنا ہے. اور سب سے پہلے وہ یا تو آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں, تو آپ کو کہیں گے کہ اپنا انٹروڈکشن کروائیں. تو آپ نے اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم بتانا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات یاد رہے کہ آپ نے رٹا نہیں لگانا, آپ نے چیزوں کو وہاں پہ بتانا ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہو, آپ نے اس وقت وہ بتانا ہے. چیزوں کو رٹا نہیں لگانا. جو میں بتا رہا ہوں لازمی نہیں ہے آپ یہ لائن با لائن رٹا لگا لیں, یاد کر لیں, یہ ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ کے مائنڈ میں اس وقت جو بھی ہوگا آپ نے وہ بتانا ہے. رٹا آپ کو بھول جائے گا اور اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی کم ہوگا. تو آپ نے چیزوں کو رٹا نہیں لگانا, جو بھی آپ کے مائنڈ میں اس وقت آ رہا ہو آپ نے وہ بتانا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ 10 جسٹ ٹپس شیئر کرنے والا ہوں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا نیم بتانا ہے کہ آپ اردو میں کروانا چاہیں, انگلش میں کروانا چاہیں, جیسا آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہو. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ انگلش میں بات کریں یا یہ کریں یا وہ کریں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ اردو میں کنوینئنٹ ہیں تو وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ اردو میں کروائیں گے یا انگلش میں کروائیں گے. تو آپ جیسا آپ لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ لوگ ویسا کریں. اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, یہ اچھی بات ہے. اگر نہیں آتی تو پھر آپ نے اردو میں کروا دینا ہے, تاکہ اگر آپ انگلش میں پھر کروائیں گے تو آپ کا کانفیڈنس کم ہوگا. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا نیم بتانا ہے, سلام کرنا ہے ان کو, السلام علیکم سر, مائی نیم از, جو بھی آپ کا نیم ہے. اس کے بعد اپنے فادر کا نیم بتانا ہے, اور آئی بلانگس ٹو, جس بھی سٹی سے آپ بلانگ کرتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے بلانگ کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے پھر بتانا ہے کہ میں اپنی جو آپ کے ایکیڈیمک کیریئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتانا ہے کہ میں نے میٹرک فلاں جگہ سے کی, آئی پاس مائی میٹرک, اور فرام جس بھی اسکول یا کالج سے آپ نے میٹرک کلیئر کیا ہے وہ بتانا ہے. پھر بتانا ہے آئی گاٹ 800 مارکس, فار ایگزامپل جتنے بھی آپ کے مارکس ہیں, آؤٹ آف 1100. اور پھر بتانا ہے کہ آپ نے FSC کہاں سے کیا, آئی پاسڈ مائی FSC
فرام جو بھی آپ کا کالج ہوگا اس کے نیم بتائیں گے اور بتائیں گے کہ میں نے اتنے مارکس لیے. آئی گاٹ 900 مارکس آؤٹ آف 1100. اور پرسنٹیج کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے مارکس کی پرسنٹیج کتنی ہے. آپ پرسنٹیج کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں. اس کے بعد جب آپ اکیڈمک کوالیفیکیشنز بتا دیں گے, اس سے اگر زیادہ آپ کی کوالیفیکیشنز ہیں آگے پھر آپ وہ بھی بتائیں گے, یا آپ نے کوئی ڈپلومہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو وہ آپ نے لازمی بتانا ہے. اور اس صورت میں بتانا ہے کہ آپ کو کچھ آتا جاتا بھی ہو, یہ نہ ہو آپ خالی کورے کاغذ ہوں اور آپ کو آتا جاتا کچھ نہ ہو اور آپ بتا دیں گے میری یہ بھی ڈگری ہے, میری یہ بھی ڈگری ہے, میری یہ بھی ڈگری ہے. ایسا کچھ نہیں کرنا. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا نو ہاؤ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے, تو پھر آپ نے اپنا کوئی آپ کا ڈپلومہ وغیرہ ہے تو آپ نے بتانا ہے, ادروائز آپ نے اپنی ایف ایس سی کی کوالیفیکیشن بتا کے رک جانا ہے. تو مقصد یہ تھا آپ کو کہنے کا کہ اگر آپ جو بھی آگے چیزیں بتائیں گی تو ہو سکتا ہے اس میں سے آپ سے کویشچنز کر لیں. اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے تو پھر آپ ضرور بتائیں, کیونکہ اس سے آپ کا پھر امیج اچھا بنتا ہے. اب آپ نے اپنی اکیڈمک کریئر کے بارے میں بتا دیا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے ہابیز کے بارے میں بتانا ہے تھوڑا بہت, کہ آئی لائک کوکنگ یا مائی ہابی از ریڈنگ, رائٹنگ. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گیمز وغیرہ پسند ہیں تو آپ وہ بھی بتائیں. اور اس کے علاوہ مزید اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اگر اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ کوئی کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے, کوئی جیتا ہے, تو وہ بھی آپ لوگ ضرور بتائیں. یہ آپ کے جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں لازمی انکلیوڈ کیا کریں. تو اب انٹروڈکشن آپ جب کروا لیں گے کمپلیٹ, تو انٹروڈکشن میں بس اتنا ہی بتانا ہے, شارٹس آپ نے انٹروڈکشن کروانا ہے, زیادہ لمبا نہیں کروانا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. اس سے پہلے بھی انٹروڈکشن پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے, آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو چلتے ہیں آپ نیکسٹ. جب آپ اپنا انٹروڈکشن کمپلیٹ کروا لیں گے تو اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ کویشچنس, کچھ امپورٹنٹ ٹپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو آپ وہ دیکھ لیں, ان کو آپ پریپیئر کر لیں. آپ نے اپنے آپ کو انٹرویو کے لیے اس طرح پریپیئر کرنا ہے. تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے, انٹرویو کویشچنز آر انالائز آن دا بیسز آف. آپ کے جو انٹرویو کے کویشچنز ہوتے ہیں اس کو کس بیس پر انالائز کیا جاتا ہے, یا آپ کا جو کمپلیٹ انٹرویو ہوتا ہے اس کو کس بیس پر انالائز کیا جاتا ہے. 10% واٹ یو سے, 10% اس میں سے لیا جاتا ہے کہ آپ کیا بولتے ہو, آپ کے ورڈز کیا ہیں. آپ نے ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے, جو کویشچن آپ سے کیا جائے اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے. اگر آتا ہے تو آپ نے ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہے, اگر نہیں آتا تو پھر آپ نے تھوڑا بہت اس کے, اگر نو ہاؤ ہے تھوڑا بہت تو آپ نے بتانا ہے, یا اگر بالکل نہیں آتا تو پھر آپ نے غلط نہیں بتانا. انسٹیڈ آف اس کے کہ آپ غلط بتائیں, آپ سوری کر دیں. تو آپ کیا بولتے ہو, زیادہ اگر آتا ہے تو پھر آپ نے کوئی تفصیل بھی نہیں شروع کر دینی, بس ٹو دی پوائنٹ جو سوال کیا جائے اس کا جواب دے کے آپ خاموش ہو جائیں. تو 10% اس میں سے لیا جاتا ہے کہ آپ کی ورڈنگ کیا ہے, کی ورڈز کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. جو سوال پوچھا جائے ٹو دی پوائنٹ اس کو شارٹ سا آنسر دینا ہے, ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں بتانا. تو 10% اس میں سے لیا جاتا ہے. 20% آف دا ٹون آف وائس, آپ کی وائس ٹون سے 20% لیا جاتا ہے. مطلب آپ کس طرح بول رہے ہو, آپ کی وائس کس طرح ہے, آپ ہچکچا رہے ہو, شرما رہے ہو, ڈر رہے ہو, تو آپ کی وائس ٹون کیسی ہے, آپ کس طرح کس کانفیڈنس کے ساتھ بول رہے ہو. تو 20% اس سے لیا جاتا ہے. یہ انٹرویو کی ڈویژن ہے ایک مثال کے طور پہ. تو آپ کس طرح بات کرتے ہو, آپ کے الفاظ کس طرح ہیں, تو آپ کی باتوں سے وہ آپ کو جج کرتے ہیں. تو 20% اس سے لیا جاتا ہے. 70% آف باڈی امیج, سب سے اہم بات کہ 70% آپ کی باڈی امیج. اچھا, یہ آپ کی وائس ٹون کب ٹھیک ہوگی, تو آپ کس طرح صحیح لفظ بولیں گے, تو جب آپ کی انٹرویو کی پریپریشن ہوگی, جب آپ پریپیئر ہوں گے تو تبھی آپ کی وائس ٹون صحیح ہوگی. اگر آپ کو کویشچن کا جواب آتا ہوگا تو تبھی آپ صحیح طرح جواب دے پاؤ گے. آپ کی وائس ٹون, آپ کا کانفیڈنس تبھی انکریز ہوگا جب آپ کو کویشچن آتا ہوگا, نہ کہ آپ کو کویشچن نہیں آتا تو پھر آپ کی وائس ٹون کیسے صحیح ہوگی, آپ تو ہچکچائیں گے. تو اس لیے آپ کی انٹرویو کی پریپریشن بھی ہونی چاہیے, کویشچننگ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے 70% آف باڈی امیج. آپ کے باڈی امیج کو دیکھ کے 70% آپ کے باڈی امیج کے ہوتے ہیں. مطلب تو آپ نے کس طرح کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے, آپ کس طرح بیٹھتے ہیں, کس طرح آپ بات کرتے ہیں, اور کیا آپ کا آئی کنٹیکٹ کیا ہے آپ کا, اور آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. اس کو دیکھ کے آپ کو 70%, یعنی کہ انٹرویو میں بس یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں, یہ مین 3 چیزیں ہوتی ہیں.
تو یہ میں نے آپ کو بتایا. اچھا اب مزید ہم کچھ اور بات کر لیتے ہیں. کچھ انسٹرکشنز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. ڈریس ویل، آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں. اچھا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے شلوار قمیض ہو آپ کی، بجائے اس کے کہ آپ کوئی برقع وغیرہ پہنیں یا کچھ اور کپڑے پہنیں. تو سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کی جو قومی لباس ہے ہمارا شلوار قمیض ہو آپ کی. اور آپ نے جو جوتے پہننے ہیں وہ ہیل والے نہ ہوں، اور اچھے جوتے ہوں، مطلب ہیل والے نہ ہوں. اور اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا ہلکا سا پرفیوم وغیرہ بھی لگانا ہے. اور مزید یہ کہ آپ نے نیل پالش وغیرہ یوز نہیں کرنی، نیلز کٹے ہوئے ہوں، آپ کے ٹیتھ صاف ہوں بالکل، مطلب آپ ٹوتھ پیسٹ کر کے جائیں اس دن. اور زیادہ کوئی سخت پرفیوم نہیں لگانا، تیکھا پرفیوم نہیں لگانا، تو ہلکا پرفیوم لگاؤ آپ کو. آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ویل ڈیکوریٹڈ ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو ڈریسنگ کس طرح کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے اپلوڈڈ ہے، لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اس کے بعد بی اوبیڈینٹ، بی کام، بی کانفیڈنٹ. یہ 3 باتیں ہیں. آپ نے کام رہنا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اور کانفیڈنٹ کے ساتھ جو بھی بات آپ سے پوچھی جائے جواب دینا ہے. اگر آپ کو ان کویشچن کا جواب نہیں بھی آتا تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے تھوڑا بہت اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے بتانا ہے، اگر بالکل نہیں آتا تو آپ نے سوری کر دینا ہے. ہچکچانا نہیں ہے، اور غلط بھی نہیں بتانا. آپ کو بالکل کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ پھر ایسے شروع ہو جاؤ، اس طرح نہیں کرنا. آپ نے غلط کوئی چیز نہیں بتانی. اس کے بعد when your answer I think always see in the eyes of the interviewer. آپ نے جب بھی کویشچن کا جواب دینا ہے تو آپ نے انٹرویورز کی آئیز میں دیکھنا ہے، اور اگر آپ سوچ بھی رہے ہیں تو تب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک انٹرویو وہاں پہ 3-4 بندے بیٹھے ہیں، ایک آپ سے کویشچن کرتا ہے تو آپ دیکھ دوسرے کو رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے. جو آپ سے کویشچن کر رہا ہے آپ نے اسی کے ساتھ اپنا آئی کنٹیکٹ بنانا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے، اور اگر سوچ بھی رہے ہیں تو پھر بھی اسی کی طرف دیکھتے رہیں. اور آپ کے فیس پر ہلکی ہلکی اسمائل ہو، تھوڑی تھوڑی، بالکل آپ نے ہر وقت مسکرانا بھی نہیں ہے، تھوڑی سی ہلکی اسمائل ہو، مطلب آپ کے فیس پہ غصہ بھی نہ ہو، ڈر بھی نہ ہو، تو آپ مطلب کام ہو. اس کے بعد نیکسٹ، ڈو ناٹ موو یور لیگز اور ہینڈز اننیسیسری. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کویشچن کا جواب دے رہے ہوتے ہیں یا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہینڈز کی موومنٹ کرتے رہتے ہیں یا پھر لیگز کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہینڈز اور لیگز کو ایک ہی جگہ پہ رکھنا ہے. آپ انٹرویو دینے گئے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ہینڈز کو موو نہیں کرنا. آپ تھوڑا بہت کہیں پہ آپ ہاتھوں کو، ہینڈز کی موومنٹ کر سکتے ہیں بتانے کے لیے، کچھ سمجھانے کے لیے، لیکن زیادہ نہیں. اس کے بعد نیور ٹیل اے لائی اباؤٹ یور فیملی بیک گراؤنڈ. اچھا جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت چلاک لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی مطلب جینیس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ. آپ کو دیکھ کے وہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا بندہ آ رہا ہے. تو آپ نے ان کے سامنے بالکل جھوٹ نہیں بولنا. اگر آپ جھوٹ بولو گے تو آپ پکڑے جاؤ گے. آپ نے جھوٹ اپنے بارے میں بالکل نہیں بولنا، کوئی غلط بات آپ نے نہیں کرنی. آپ نے بالکل جو بھی بات کرنی ہے بالکل سچ بات کرنی ہے. تو انٹرویو میں یہ بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، تو آپ نے بتانا ہے کہ نہیں سر میں جھوٹ نہیں بولتا، اور آلویز ٹرائی کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں، کیونکہ جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے اور جو باطل ہے وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سچ بولوں. اور آپ نے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ زیادہ بھی نہیں بتا دینا، جو آپ کا ہے آپ نے وہ بتانا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، نیور سے سوری کویشچن آسکڈ اباؤٹ میتھمیٹکس. اگر میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس پہ بالکل سوری نہیں کرنا، اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے دینا ہے. ہاں کوئی غلط ہے آپ کے مائنڈ میں، ٹھیک ہے. آپ نے میتھس کا کوئی کویشچن پوچھا جاتا ہے، لیٹ سپوز انٹرویو میں آپ سے کوئی پرسنٹیج پوچھ لی جاتی ہے یا کوئی ایوریج سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، آپ نے ان کا جواب دینا ہے چاہے غلط بھی ہو. میتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو اس پہ سوری نہیں کرنا، آپ نے جواب لازمی دینا ہے. تو یہ تھا آج کی ویڈیو، یہ تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ٹپس شیئر کی ہیں. امید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اور اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے تو اسکرین پر آپ کو نمبر بھی شو ہو رہا ہے.
اس پر آپ واٹس اپ کر کے ہمارا واٹس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں فار دا پریپریشن آف AFNS انٹرویو. اور یہ تھی آج کی پہلی ویڈیو اس سیریز کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کر دی جائے گی. اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کائنڈلی پلیز لائک کر دیا کریں, کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر دل بھی کرتا ہے کہ نیکسٹ ویڈیو بنائی جائے. تو اس لیے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میں اس طرح کی جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ریممبر می ان یور اسپیشل پریئرز. اللہ حافظ.